الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار پر کچھ روشنی ڈالیے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار کیسا تھا؟ ماشاءاللہ قاری سمیر صاحب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار کے متعلق سوال کیا کہ ان کا کردار کیسا تھا. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. دعائیں سب کو دیتے ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہگاروں کا سائے بان ہے یہ اولیاء اللہ. اعلیٰ حضرت کے کردار کے متعلق پوچھا تو میں مختصر سی وضاحت کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی سیرت کا مطالعہ کریں نا تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے. یہ بات ازہر من الشمس ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہم اپنے کردار پہ غور کریں. آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہماری زبان سے پتہ نہیں دن میں کتنے جھوٹ نکلتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں کسی کا دل نہیں توڑا. ہم کتنوں کا دل توڑ دیتے ہیں. ساتھ اپنے کردار کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی کے عیب بیان نہیں کیے. ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم تو گروپ بندیوں کی صورت میں بیٹھ کے لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں پہلے کے لوگوں کی شان کیسی تھی. میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا لقب تھا میزبان رسول، رسول اللہ کی میزبانی کرنے والے. اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی. آپ کو کسی نے بتایا کہ مصر کے اندر اس وقت حضور کے ایک صحابی موجود ہیں، ان کے پاس حضور کی ایک حدیث پاک موجود ہے. آپ کے دل میں اتنی تڑپ پیدا ہوئی، مدینہ پاک سے مصر کا سفر کیا. وہاں پہ جا کے پوچھا یہاں پہ حضور کے کون سے صحابی موجود ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک ہی صحابی اس وقت مصر میں رہ چکے ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان کے آستانے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے دروازہ کھلا. حضرت عقبہ بن عامر بڑے حیران ہوئے، عرض کرتے حضرت مجھے پیغام بھیجتے، میں خود آپ کے قدموں میں آتا، میں خود مدینہ پاک میں حاضر ہوتا. آپ نے اتنا طویل سفر کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کا دین سیکھنے آیا، میں تو حدیث پاک کا علم پڑھنے آیا ہوں. انہوں نے مہمان نوازی کی. اس کے بعد فرمایا اے ابو ایوب انصاری، جس حدیث پاک کا سبق پڑھنے کے لیے تم نے مدینہ پاک سے مصر کا سفر کیا، بیٹھو میں تمہیں رسول اللہ کی وہ حدیث سناتا ہوں. آپ نے فرمایا میں حضور کی بارگاہ میں موجود تھا. اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میرا امتی اس دنیا میں رہ کے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. اب یہ بات سنانے کا مقصد یہ کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ عیب لوگوں کے بیان نہیں کرتے تھے، ان کی علیحدگی میں اصلاح کیا کرتے تھے. مگر ہماری کیا کیفیت ہے؟ اعلیٰ حضرت کے کردار کے متعلق سوال ہوا، آپ نے تو زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی، مگر ہماری کیا کیفیت ہے؟ تہجد کے پابند، اوابین کے پابند، اشراق و چاش کی پابندی کرنے والے. اعلیٰ حضرت نے زندگی میں کوئی روزہ بھی نہیں چھوڑا. آپ عاجزی کرنے والے تھے، انکساری کرنے والے تھے، لوگوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے. ایسی کمال کی شخصیت تھی. لیکن اس کردار کو سامنے رکھ کے ہم اپنے کردار کا جائزہ لینا، ہماری کیا کیفیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی. ہماری جب مجلسیں سجتی ہیں نا، ہم کسی گروپ کے اندر بیٹھتے ہیں، کسی دعوت پہ چلے جائیں تو وہی بات غیبتیں، چغلیاں، حسد، لوگوں کے عیب بیان کرنے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات نہیں ہوتی. مگر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. اعلیٰ حضرت کی جب مجلس ادا کرتی تھی، جب آپ کی محفل لگتی تھی نا نماز عصر کے بعد مغرب تک، اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر، اس کے بعد رسول اللہ کی حدیثیں آپ لوگوں کو بیان کرتے تھے، اس کے بعد بزرگان دین کی زندگیوں کے واقعات آپ لوگوں کو بیان کرتے تھے، اور اس کے آخر میں عقیدے کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. ہماری مجلسیں کیسے سجتی ہیں؟ تو یہ باتیں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمارے جو آئیڈیل ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا. انشاءاللہ آج کے سلسلے میں ہم یہ نیت کریں آئندہ کے بعد ہماری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آئندہ کے بعد ہم بھی اپنی زبان کا درست استعمال کریں گے، آئندہ کے بعد لوگوں کے عیب ہم بیان نہیں کریں گے. آپ کا تو کردار پوری دنیا کے سامنے واضح ہے. ایسا کردار آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اللہ نے امام محمد رضا خان کو یہ مقام دیا. اگر کوئی امام محمد رضا خان کے دل کو
دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے، فرماتے ایک پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہو پائے گا۔ ایسا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کرام کی زندگیاں، ان کا کردار سیکھ کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔